رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے کوئی ایک آدھ ہاتھ، ایک پورا ہاتھ بھی نہیں، آدھی مٹھ صرف گندم، جو یا آپ سمجھ لیں کھانے پینے کی کوئی شے، چاول، آٹا، گندم، جو کوئی چیز آدھ مٹھ میں آتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں کوئی صحابی خرچ کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کیا کہ میں اور آپ امتی کوئی اٹھے کتنا خرچ کرے؟ احد پہاڑ جتنا، کیا گندم جو آٹا، احد پہاڑ جتنا گندم جو اور آٹا بھی 9 کلومیٹر طویل ہو، کروڑوں روپے کا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ احد پہاڑ جتنا سونا ہو، چاندی ہو، محاورتاً مفہوماً مراد یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے قیمتی مال ہو، احد پہاڑ جتنے پیسے ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یہ تو اور میں خرچ کر دیں کس کے لیے؟ خالص ایک اللہ کے لیے، ہم کسی صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھ مٹھ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ صحابیوں کا مقام اور سٹیٹس ہے، یہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، او جی فلاں صحابی نے ایک جیلم کا بدبخت، فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہا تھا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کون سا؟ یہ امتیوں کے بارے میں حدیثیں اتری کہ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا اس کے اوپر اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور وہ بدبخت۔ یہ بھی یاد رکھیے، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہند، یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ان بدبختوں نے، یہ معاذ اللہ صحابہ کا، معاذ اللہ الفاظ برے، یہ انہوں نے ایک چور دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور بدبختوں، اس چینل 24 کو بھی حیا کرنی چاہیے جس نے کراچی کے جلوس کے اندر سیدنا امیر معاویہ کے اوپر ہونے والی لعن طعن کو، سیدنا ابو سفیان کے اوپر ہونے والی لعن طعن کو براہ راست چلا دیا، آپ نے دیکھ لیا، اعلانیہ لعنت ہوئی۔ اور یہ قصور کس کا ہے؟ اللہ کی قسم اس باب کے اندر، حضرت ابو بکر کے باب میں نہیں کہتا، وہاں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کچھ اہل سنت پہ، لیکن اس باب میں سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہند کے بارے میں جو بکواس ہوتی ہے، اس کے اندر اہل سنت کے بعد عناصر بھی مجرم ہیں۔ کیوں؟ ایک جیلم سے بیٹھا ہوا بدبخت ہر وقت سیدنا معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ پھر اہل سنت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان کی قدر و منزلت کو پہچان ہی نہیں سکے، ہر وقت بنو امیہ کی، بنو ہاشم سے دشمنی تھی۔ او بدبختو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی، رسول اللہ نے ایک بیٹی کو بنو ہاشم میں بیاہا، 3 بیٹیوں کو بنو امیہ میں بیاہا ہے، 2 تو عثمان کے ساتھ، ایک ابو العاص کے ساتھ، تینوں بنو امیہ میں سے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بنو امیہ میں سے سب سے زیادہ حق مہر طے کر کے نکاح کیا۔ اور ابو سفیان، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کیسا مظلوم انسان ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ ان کے خالد ابن ولید کے بارے میں بھی جب ہم زمانہ ان کا قبل الاسلام ذکر کرتے ہیں ادب کے ساتھ، حضرت عمر کا بھی ادب کے ساتھ، ہر صحابی جو ظاہر ہے پہلے زمانہ اسلام سے قبل تھے، ادب کے ساتھ ذکر ہے، لیکن سیدنا ابو سفیان کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی ذکر ہوگا برے الفاظ کے ساتھ ذکر ہوگا۔ اور بدبختو، یہ پاکستان ایسا وطن ہے جس کو یہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، نعرے لگانا چاہتے ہیں، وہ ابو سفیان جس کے گھر کو مکہ کے اندر رسول اللہ نے دارالامان قرار دیا، اس ابو سفیان کو آج پاکستان میں امان نہیں، جس کا گھر دارالامان ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی، دیگر احادیث کی کتابوں کی صرف ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں اس خاندان کی عظمت کے بارے میں۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، سیدہ ہند رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی ایک وقت ایسا تھا اے اللہ کے رسول، آپ کا خاندان ہماری نظر میں ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اور آج جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا، اے اللہ کے رسول کیا انقلاب آ گیا۔ چند ہی دنوں کے بعد
آپ کا خاندان ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ گیا، ہمارے لیے ہمارے مالوں سے بڑھ گیا، آپ سی عزت اب کسی کی اچھی نہیں لگتی۔ حدیث یہاں تک ہوتی سیدہ ہند کی فضیلت کے لیے کافی تھی، رسول اللہ نے جواب کیا دیا؟ یہ بیان نہیں کیا جاتا، یہ مولوی بیان نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس خاندان کے اوپر لان تان کو سنی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ افسوس ہے، سنی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ سیدہ ہند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے سیدہ، بالکل ایسا ہی میری طرف سے بھی ہے کہ ایک وقت وہ تھا تمہارا خاندان سب سے مجھے برا لگتا تھا، لیکن تم نے اسلام قبول کر لیا، سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی خاندان ہے تو تمہارا ہے۔ بتاؤ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے عزت والا خاندان اب اگر کوئی ہے میری نظر میں بھی تو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا، وہ امیر معاویہ